الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تعالی سورہ بنی اسرائیل تک مختصراً خلاصہ تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج 15ویں سپارے کی بقیہ اور 16ویں پارے کی مکمل اور مختصراً خلاصہ تفسیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں تھیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اسلامی آداب و اخلاق اور دیگر مضامین کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اب ایک بہت مشہور و معروف سورت کی آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اور اس کی تفسیر سنیں گے۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 69ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے۔ اس سورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکہف سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو اس میں 2 قصے بیان کیے گئے ہیں، پھر 2 مثالیں بیان کی گئیں۔ یہ جو 2 قصے ہیں تو پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے اور دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ نیز اس پارے میں، اس سورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ذوالقرنین، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے اور ان قصوں کے درمیان حکمت و نصیحت کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے۔ پھر وہ جو 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں تو پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور دوسری مثال یہ دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ 2 مثالیں اس صورت میں بیان کی گئی۔ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے 1-2 روایت سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں قرآن کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ، کجی سے پاک، اصلاح کرنے والی، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی اور مومنین صالحین کو خوشخبری سنانے والی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی جسارت اور جھوٹ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ چند صالح نوجوان، نیک نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالی نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا۔ رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ اپنے نیک اور محبوب بندوں کے صفقہ و طفیل وہ ہم گناہ گاروں کو بھی ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت پر موت نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ تو یہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جنہیں اللہ نے ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا۔
وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو ان نوجوانوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ عز و جل نے ان پر نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور جب غروب ہوتا تو اس وقت بائیں جانب پھر جاتی، یعنی اگر ان کے جسموں پر صرف دھوپ ہی پڑتی رہتی تو تب بھی ممکن تھا کہ ان کی وہ حالت نہ رہتی۔ ویسے اللہ عز و جل کے لیے تو کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے جس طرح سے چاہے رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے، لیکن یہاں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی بہت خوبصورت نشانی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ ان کی حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدلتا رہا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی حیت میں سوتے ہوئے، ایک ہی کیفیت میں، کنڈیشن میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بیان کیا ہے کہ وہ کتا جو نیکوکاروں کے ساتھ وابستہ رہا، قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا، نہ صرف ذکر آیا بلکہ مختلف انداز میں 5 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتا کسی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو اہل اللہ کے دامن سے، اولیاء اللہ کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں خوب نوازتا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک کتا تھا لیکن اہل اللہ کی چوکھٹ پر اپنے بازو بچھائے وہ بیٹھا رہا، ان کی رکھوالی کرتا رہا، ان کے ساتھ ان کی نسبت سے وہ مانوس ہو گیا، ان کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو گیا۔ اولیاء اللہ کی قربت، ان کی صحبت اور ان کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں مختلف انداز میں 5 مرتبہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اور پھر جنت میں بھی وہ کتا کسی خوبصورت انسانی شکل میں جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، وہ ایک فارسی شعر ہے، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اصحاب کہف کا کتا عظیم المرتبت انسانوں کے پاس بیٹھا تو اسے انسان جیسی عزت ملی، جبکہ اس کے برخلاف نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوت کی نسبت سے ہی محروم ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ، اہل تقویٰ کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، اولیاء اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ان کی دامن سے اور ان سے نسبت رکھنے والے، عقیدت و محبت رکھنے والے، ان کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جانے والوں کو بھی اللہ عز و جل نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے گئے ہیں، لیکن جس کو صحت کے قریب قرار دیا ہے وہ قول یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ویسے یہ بھی ہے کہ وہ 7 کے پہلے 2 اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا ہے، پر جو مفسرین کہتے ہیں کہ اسی تعداد کو صحیح کے قریب جانا جائے گا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اس طرح اٹھایا کہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے۔
پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کے بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر کوئی پاکیزہ کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ نرمی سے کام لینا، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ان کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے یا ہمیں اپنے دین میں جبراً داخل کر دیں گے۔ پھر اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ چونکہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے اظہار عقیدت کے لیے ان میں بحث ہوئی کہ ان کی یادگار کو کیسے باقی رکھا جائے۔ ایک فریق نے کہا کہ یادگار کے طور پر یہاں کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر جس فریق کی رائے غالب قرار پائی وہ یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا لی جائے۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ آیت نمبر 28 کا پس منظر یہ ہے کہ مکی کے بعض بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں تو خباب، صہیب، بلال وغیرہ فقراء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں۔ تو اللہ نے ان فقراء صحابہ کی دلداری کے لیے اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے فرمایا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی انہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم مشروب پلایا جائے گا، اور اہل جنت کو سونے کے کنگن اور ریشم کے حلقے اور دبیز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے انہی دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جن کو میں دو مثالوں میں پہلے بیان کر چکی، کہ ایک کے باغات تھے اور دوسرے کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا۔ تو بہرحال جس نے ناشکری کی اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے انکار کیا، اس کی نعمتیں زائل ہو گئیں، اس کی نعمتوں کو زوال ہو گیا، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال کو بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جسے ہوا اڑا لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ پھر آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سبھی ایک بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب ذوالجلال کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے، اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے اور نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 50 میں حضرت آدم کو فرشتوں کے سجدے، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کا انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے۔ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ۔ خادم نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس پھر لوٹے اور ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم خاص عطا کیا اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے، اور کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں
افضلیت کے مقابلے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ظاہر ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا کیا تھا کہ جس کی حکمتوں سے بھی ان کو آگاہی دی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، اللہ عز و جل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اگر میں نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو ظاہری طور پر بظاہر برا ہو تو چونکہ یہ نبی ہیں اور برائی سے روکنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، تو یہ فوراً اس پر صبر نہیں کر پائیں گے، اس کام کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور یہ فوراً مجھ سے سوال کریں گے اور مجھے اس کام سے ٹوکیں گے، روکیں گے۔ وہ جانتے تھے کیونکہ نبی اور پیغمبر ان کے ذمہ اللہ عز و جل نے یہی کام سپرد کیا ہے کہ وہ حق کی تبلیغ کریں، دین کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، اچھائیوں کا حکم دیں۔ لہٰذا ان کے سامنے اگر کوئی بھی خلاف شریعت کام ہو یا کام کیا جائے تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام اس کام پر فوراً پوچھ گچھ کرتے ہیں اور اس کام سے روکتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ میرے کسی کام کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتاؤں۔ اب چلتے چلتے دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، وہی بات جو میں بیان کر چکی کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں، اسی سے مدد لے رہے ہیں، اس کشتی والوں نے ان کو مدد دی، سفر کے لیے اپنی کشتی دی، اور انہوں نے انہی کی کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ یہ تو انہوں نے بہت برا کام کیا۔ کیوں؟ نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اپنے سامنے کوئی برا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ ان کے شایان شان نہیں۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے، میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ یہاں پہ 15ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں یہی صورت کنٹینیو ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا کہ آپ نے فوراً بول پڑے، آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا کہ اب کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے میزبانی نہیں کی، بہت برا سلوک کیا۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بے لحاظ لوگوں سے اپنی مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، اب میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح اور سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار اس لیے کر دیا تاکہ اس کی پکڑ سے وہ کشتی بچی رہے۔ دوسرا، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور یہ بچہ اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، لہذا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ بہت نیک شخص تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ پھر یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے جدا ہو گئے۔ آیت نمبر 83 سے 110 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔
پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، ہے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ پھر ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنانے کا ان سے کہا اور اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورہ کہف کی آخری رکوع میں اللہ نے کافروں کے بارے میں بتایا اور ان کے عذاب کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر ہے۔ پھر آخری آیات میں اللہ نے فرمایا، اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے میں تمہاری ہی مثل ایک بشر ہوں، وہی جس کا میں نے تفصیلی بیان کل کر دیا تھا کہ اس جملے کو کہنے کی اجازت اس آیت اور لفظ قل سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نیز فرمایا کہ کہہ دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 44ویں صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ مریم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ 16ویں پارے میں کل ایک یہ سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورہ مریم ہے جو کہ مکمل ہے، اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہے۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہو گئیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ۔ سورہ مریم تو سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بہت تفصیل سے ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات ماننے وغیرہ۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہم السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ اس پارے کے تیسرے حصے یعنی سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں، ایک تسلی رسول، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکلنا، فرعون کا لشکر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ بن،
سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کا گمراہ ہونا، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون کا وضاحت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا گیا۔ اس صورت میں توحید اور حیات بعد الموت کا بھی بیان ہے۔ سورہ مریم میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے، وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا یہ سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم اس پر بہت حیران بھی ہوئیں، پریشان بھی ہوئیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، وہی بات رب ذوالجلال کے لیے کوئی بات مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بات آسان ہے، اللہ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا۔ پھر انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں۔ تھوڑی سی کبھی غمگین ہو جاتی ہیں تو فرشتے غمگین ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی بات کرتی ہیں تو فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجور گریں گے، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے کچھ سوال کرے تو کہیے کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی۔ پھر مریم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسا حکم دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں؟ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن فرماتا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے عرفی والد کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا، پر اس نے کہا آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے عرفی باپ سے یہ بات کہہ دی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے عرفی باپ، یعنی وہ حقیقت میں تو باپ نہیں تھے، غالباً چچا تھے، لیکن عرف میں انہیں ان کا باپ ہی کہا جاتا ہے، تو اس لیے عرفی باپ کے لیے انہوں نے استغفار طلب کی اور ان کے لیے دعا کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا سے پھر روک دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کی بشارت دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ نبی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 51 سے 58 میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ، حضرت ہارون کی نبوت کا بیان ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے، نماز کا حکم، اللہ کے پسندیدہ نبی اور رسول قرار دیا گیا، ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیا، نیز ان کے لیے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ پھر آیت نمبر 66 میں بتایا منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ آیت نمبر 76 سے بتایا
کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے۔ نیز ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا، جیسا کہ یہ بات کل بیان کی جا چکی کہ ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ٹائم، یعنی دوسری بار کوئی کام کرنا، کوئی چیز بنانا، یہ پہلی بار کے مقابلے میں آسان ہے۔ پہلی بار چیز کو بنانا، ایجاد کرنا یہ مشکل ہے۔ پھر وضاحت کرتی چلوں کہ اللہ عز و جل کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے سورہ یاسین میں بھی یہ بات بیان فرمائی، حالانکہ پہلی بار اس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا۔ یعنی ظاہر ہے جب نام و نشان نہیں، کوئی اجزا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو بغیر کسی نام و نشان کے جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تو پھر تمام ریزوں کو جمع کر کے وہ دوسری بار بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کر عبادت کا انکار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، پروردگار اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت خود ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مزارات اولیاء پر خوب رش اور ہجوم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان کے بہت چاہنے والے، بہت عقیدت و محبت کرنے والے ان کی زندگی میں بھی ان کے پاس آتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے رحمت ہوتا ہے اور وہ ان سے تب بھی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں اور فاتحہ اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 45ویں صورت ہے۔ اس صورت کے پہلے کلمہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، آپ کی رسالت اور قیامت کے اس بات کا ذکر ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، یاد رکھیے کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں دراصل ان صورتوں میں زیادہ تر قرآن پاک کے معجزات اور قرآن پاک کی حقانیت، اس کے اعجاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کفار قریش نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے جب سے آپ نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پیشانی پر لکھ دیا، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کریں، اور فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا اور اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب شعر کہا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع پر آپ کو یہ معجزات عطا کیے گئے، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا، دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے تو عصا بن جاتا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو آفتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اے میرے رب، میرے لیے سینہ کھول، میرے لیے میرا سینہ کھول، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے اس کے ازالے کی دعا مانگی۔ آپ نے مزید التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دیجیے تاکہ مجھے تقویت ملے اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا باعث بنے گا، اس لیے فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں بات ڈالی کہ وہ اپنے چھوٹے سے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن یعنی فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے صندوق پر نظر رکھتے ہوئے چلتی رہی، اور جب فرعون کے دربار میں ان کے لیے دودھ پلانے والی کے انتخاب کا وقت آیا تو پھر آپ نے کسی بھی عورت سے دودھ نہیں پیا۔ پھر ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کی بہن نے اپنی ماں کی ہی نشاندہی کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار عطا کیا۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، اور وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دیا۔ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ مختصراً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آیا، جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو چاہیں کیجیے، ہمارے پاس روشن دلیل آ چکی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی استقامت کی دعا کرتے رہے۔ آیت نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ پھر فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں خود ہی غرق ہو گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ انہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے اور پھر سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لی اور اسے بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے سمجھائی۔ اصل میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو اس نے جب گزرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جیسے راستہ طے کرتے اور جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے پاؤں اور جس مٹی پر لگتے ادھر سبزہ اگ جاتا، تو وہ سمجھ گیا کہ اس میں کچھ خاص بات ہے، اور جب اس نے لے کر اس کے منہ میں بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو یہ آواز کرنے لگا، اور اس نے یہیں سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے
اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی دعا تعلیم فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ یہاں سے علم کی اہمیت اور فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے، ایک پل بھی اس کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز پر مستقیم رہیں۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا، ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے۔ اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، یعنی یہ اپنی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے۔ حجت تمام کرنے کے لیے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان کو دین کی دعوت حق کی تبلیغ کی گئی۔ فرمایا، انتظار کرو تم ان قریب جان لوگوں کے سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو، آج کے لیکچر کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی اور زندگی میں ہی آخرت کی، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔